ایک عورت کو پتہ چلے نبی اسلام نے شاف فرمایا کہ اس کا شوہر زانی ہے اور وہ اس کے پاس پھر بھی جائے تو اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے اس کے اوپر. کیا دکھائے بیٹیوں سے؟ مجھے بھی پتا کیا جواب آنا بیٹیوں کا. we know that. ہم خود، میں نے آپ سے کہا تھا نا سب سے پہلے حذیفہ، جب تک تیرا ڈر نہیں ختم ہوگا نا تب تک عمر نہیں بنے گا بیٹا. آپ مجھے کہیں سے ثابت کر کے بتائیں. میں تو ثابت کر چکا ہوں اس کے خلاف کیا ہے، مگر آپ ڈھونڈیں ذرا کہ جو امت کا سب سے بڑا خیر خواہ تھا، اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد، جو سب سے بڑا خیر خواہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ساری کی ساری امت کے سب سے بڑے خیر خواہ نے ایک دفعہ بھی امت کے لیے رزق کی دعا کیوں نہیں کی؟ ایک ایسے کرتے نا تو ہم سب کی ٹیم کی روٹی اور بڑے بڑے گھر ہمیں ترکے میں ملنے تھے. پتہ ہی نہیں ہوتا کہاں سے آتے ہیں. لوگوں نے کہا تھا مسلمانوں کو تو آسمان سے آتی ہے، بنی اسرائیل کو آئی تھی نا من و سلوہ. ٹھیک ہے، کیسے اللہ نے چھینی پھر کہ تم تو اس قابل ہی نہیں ہو، تمہارے اندر کی کیمسٹری نہیں ہے کہ تم اس طرح کا ڈیوائن رسک سسٹین بھی کر سکو. تمہاری کیمسٹری کے خلاف ہے. خود ہی بور ہو گئے تھے وہ. جب فل ٹائم رسک ملتا ہے انسان خود ہی بور ہو گئے. کچھ اور کام بتاؤ بھائی، یہ تو نہیں ہوتا ہم سے. سو نبی علیہ السلام نے اگر ہمارے رزق کی دعا نہیں کی، اس کا مطلب ہے کہ مقصد کچھ ہو رہا ہے، ورنہ وہ ہماری پیسوں کی دعا کر جاتے. کوئی روک ٹوک نہیں ہے. اب اس کی الٹی دعا بتاتا ہوں کہ نبی اسلام نے اپنی اولاد کے لیے کیا دعا کی. شکر کریں کہ آپ لوگوں کے لیے دعا نہیں کی. ٹھیک ہے، کہ یا اللہ میری اولاد کا اتنا رزق رکھیں کہ بس روح اور جسم کا تعلق رہے، اس سے زیادہ نہ دے دیں، بس زندہ رہ لیں، بس کہ کس طریقے سانس چل رہی ہے میرے بچوں کی، تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ ہاں فاطمہ اور علی کے پاس تو پیسے بہت تھے نا، اللہ اللہ کرنا بڑا آسان ہوتا ہے جب آپ کے پیسے لگے ہوتے ہیں. سوچیں ذرا، آپ اپنے بچے کے لیے ایک دفعہ وہ دعا مانگ کے دکھائیں جو نبی اسلام نے اپنے بچوں کے لیے مانگی ہے کہ یا اللہ میرے بچوں کو بس اتنے پیسے دیں کہ روح اور جسم کا تعلق مینٹین رہے، اور کچھ نہ دیں. آپ کبھی سوچ سکتے ہیں میں آپ کے بچے کے لیے دعا کروں، آپ نے مجھے گالیاں دینی ہے کہ تو ہوتا کون ہے اس طرح کی بددعائیں دینے والا؟ اس کو دعا نہیں بددعائی سمجھتے ہیں آپ اپنے بچوں کے لیے. اس کی الٹی دعا کریں. نبی علیہ السلام ہمارے لیے دعا کیوں نہیں کر کے گئی پھر اگر اتنی تھی؟ ایک عالم نے مجھے کہا یار وہ مفلسی جو ہے نا وہ اس کے خلاف دعا کی وہ ہے ریکمنڈیشن، مفلسی کے خلاف دعا کیا کرو فتنہ ہے. ایسے تو بالکل ہے. کون کہہ رہا ہے کہ پیسے کم ہونے کی دعائیں کریں؟ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ پیسوں کی دعا کیوں نہیں کی نبی علیہ السلام نے میرے لیے یا امت کے لیے. سب سے بڑا خیر خواہ اتنی بڑی اتنے یونیورسل کانسیپٹ کو اوور لک کر گیا. ہو سکتا ہے کہ نبی اسلام پیسوں والے کانسیپٹ کو اوور لک کر دیں؟ ہوا ہی نہیں کبھی. ہر انسان کو پتا یار کہ کاش بہانہ کیا رکھا ہم نے یار یہ پیسوں والا ہے نا، روزی روٹی کا مسئلہ نہ ہوتا پھر دیکھتے میں کیا جہاد کرتا، پھر میں 100,000 مسجدیں بناتا، مدرسے بناتا. میرے پاس ٹائم نہیں، پیسے بنا رہا ہوں. ہر انسان نے اپنا اپنا بہانہ رکھا ہوا ہے. کیا 24 گھنٹے میں سے 18 گھنٹے تو یار پیسوں میں لگ جاتے ہیں، میں اللہ کہاں سے کروں، بس 5 نمازیں پڑھ لوں. تو نبی اسلام سب سے پہلی یہ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ میری امت جو ہے وہ 8-8 10-10 گھنٹے بکریاں چرا رہی ہے، تجارت کر رہی ہے، 3 4 مہینے میں عثمان غنی غائب رہتا ہے، مجھے وہ چاہیے، مجھے اس کے پیسے کر دے بس اس طریقے سے. میرے بچوں کو اور تمام امت کو پیسے دے دے تاکہ یہ تیری طرف دوڑیں. یہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا من و سلوہ کا واقعہ سنا کے بلاسٹ کر دیے سائیکالوجی کو کہ تم جس دن سوچو گے نا کہ کاش سارے پیسے ہو جاتے تو کام ہو جاتا، تو یہ ہوا تھا ان کے ساتھ، ہو گیا تھا سارا کچھ اور الٹی طرف بھاگے اللہ سے. ذرا ایموشنل اس کانسیپٹ پہ کہ ہر بندہ، ساحل ادیم صاحب آپ پیسوں کے خلاف بات کر رہے ہیں، اسلام میں درویشی ڈال رہے ہیں. کاش میں ڈالتا درویشی. میں تو درویشی بہت آگے کا لیول ہوتا ہے، میں بیسک انسان کے لیول تک آنے کی بات کر رہا ہوں. درویش تو آسمان کا ستارہ ہوتا ہے، درویش کو چھوڑیں ابھی آپ، اور بیسک انسان میں تو آئیں. کس نے کہا پیسے نہ بنائیں؟ آپ دیکھیں کیوں بنانا چاہ رہے ہیں آپ پیسے. سر آگے ہم نے بچیوں کی اگر ہم نے کرنی ہے تربیت، میری بیٹی ہے 6 سال کی، تو میں نے اس کی تربیت کرنی ہے. میں اسے بچپن سے، میرے اندر بھی بچپن میں کامن سینس نہیں تھا. امی بولتی تھی جھوٹی بولو، میں نہیں بولتی تھی. آپ کا نام کیا ہے؟ رابعہ. تو اس کا مطلب ہے چھوٹا جواب دے سکتی ہیں آپ سنیں، سوال چھوٹا کر کے پوچھنا. آپ جیسے میں اسے کہتی ہوں جھوٹ نہیں بولنا، اور میں جب اس کے سامنے کوئی بات کسی کو نہیں، آپ نے بالکل کیا کہ جھوٹ بولا نا، کیونکہ میں نے کہا تھا چھوٹی بات کر رہی ہے، آپ نے کہا تھا بالکل، اور میں اسے کہتی ہوں بیٹا جھوٹ نہ بولنا کبھی. آپ کا سوال کیا ہے؟ بیسیکلی میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ میں اپنی بیٹی کو جب کہتی ہوں کہ جھوٹ نہیں بولنا تو وہ نہیں بولتی، لیکن سم ٹائم میں کہتی ہوں کہ یار یہ بات نہیں بتانی تھی تو وہ بول دیتی ہے. یہ میرا پرابلم، مطلب ہم کیسے ٹریننگ کریں؟ کیا کر سکتے ہیں، صحیح بات ہے. یہ نہیں ماننا تو پڑے گا. آپ کا نام کیا ہے؟ رابعہ. رابعہ. رابعہ کتنی عمر ہوگی آپ کی؟ میری 34. اور بیٹی کتنے سال کی ہے؟
7 years کی old. 7 سال کی ہے ابھی, اس کو نہ کوئی سزا نہ دینا شروع کرے, ابھی 7 سال کی ہے. بیکاز میں سنگل پیرنٹ ہوں, مجھے ہی تربیت کرنی ہے, مجھے مطلب ارن بھی کرنا ہے اس کے لیے, اور اس کو تربیت بھی اس کی ماں باپ بن کے کرنی ہے, ڈبل رول ہے میرا. تو میں جیسے ہی کہتی ہوں وہ ویسا عمل کرتی ہے, بٹ سم ٹائم اسی عمل سے مجھے پرابلم ہو جاتا ہے کہ یار یہ تو مطلب پھر ٹریننگ خراب ہو جاتی ہے کہ یار یہ تو سچ بولنے کا میں نہیں کہا تھا, وہ بول رہی ہے سچ. سم ٹائم وہ اس کا بہت ساری چیزوں پہ دل نہیں ہوتا, بول دیتی ہے مما آپ کیوں جھوٹ بول رہی ہو, مما آپ نے تو یہ بات کی تھی, آپ تو اپنی مما سے اونچا کیوں بول رہی ہو. اب آپ یہ بات بتائیں, یہ آپ سے کس نے کہا کہ اگلا بندہ اگر چپ ہو تو بات جاری رکھیں؟ پہلے آپ نے چھوٹی رابعہ کو یہ سبق دینا, بیٹا اگلا چپ ہو جائے نا تو کوئی بات نہیں, اپنی بات مکمل کر کے خاموش ہو جائے گا, پریشر اس پہ ڈالو. اوکے, 7 سال کی بچی ہے, وہ کچھ نہیں سیکھ رہی جو الفاظ میں ہیں, اور وہ سب کچھ سیکھ رہی ہے, اور اتنی تیزی سے سیکھ رہی ہے کہ میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا, جو کہ آپ کے خود اپنے کرتوت ہیں. ہم سب کے, ہمارے بچے سے ہماری حرکتیں دیکھتے ہیں اور 1 سیکنڈ 2 سیکنڈ کے لیے کنفیوز ہوتے ہیں کہ اچھا ابو بیسکلی آپ بالکل الٹ کرتے ہیں نا جو آپ بولتے ہیں نا, چلے سمجھ آ گئی ہے, بتاتا نہیں, ڈرتا ہے نا وہ, یا امی مطلب بالکل زیرو ریزلٹس, پر آئی گیٹ اٹ, دیٹس ہاؤ. سو آپ جو کر رہی ہیں وہ کر رہی ہے, جو آپ بول رہی ہیں اس سے اس کو کچھ 7 سال کی بچی نے کیوں فلسفہ سیکھنا آپ سے, 13-14 سال کی ہوگی تب آپ اسے کہیں گے بیٹا سائنس بتائی تھی تجھے میں نے فارمولا بتایا تھا, ہر ایک کوشچن میں سالو کر. ابھی نہیں, ابھی 7 سال کی ہے, اور خدا را کوئی سزا ہی نہ دے دینا اس کو, کیونکہ ہمارے ماں باپ کئی دفعہ مجھے کہتے ہیں کہ میں اپنے بچے کو کیا سزا دوں. ایسے سوال اسٹارٹ یہ کر رہے ہیں آپ, جی ہاں آپ مجھے بتائیں سر بچے کو سزا کیا دی جائے. ایسے ایک برا باپ اور ایک بری ماں سے بڑی سزا کوئی نہیں ہوتی. نہیں سمجھتے پھر بھی, وہ آپ کو تو جوک سمجھ آ گیا, ان کو سمجھ بھی نہیں آتا. آپ مجھے اس کو چھوڑیں سر, برے ماں باپ, اچھے ماں باپ کیا سزا دیں. بیٹا جس کو اللہ نے, انکل جس کو اللہ نے سزا دے دی آپ کیوں دیں گے, آپ بچہ پالیں بس. ایسے کارنامے کیے ہوئے کہ بچے کی کوئی ہڈی نہیں چھوڑی میں نے سر. اب میں اور کیا کر سکتا ہوں, مطلب ساری ہڈیاں توڑنے کے بعد کہہ رہا کہ اب میں اس کے علاوہ کیا کروں. اس دن ٹانگ توڑ دی, اس دن تھپڑ مار کے دانت توڑ دیے, نہیں سنتا, ڈھیٹ ہے.